نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنتم مولاه فهذا وعد المولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بمنزلة هارون من موسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا کہ حق بات سمجھنے، عمل کرنے اور آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نے آج 13واں رمضان 13 تاریخ ختم ہو گئی اور 14واں روز اپنا تراویح سلسلہ شروع ہو گیا، شب شروع ہو گئی. اب 14ویں تراویح پڑھتا ہے. الحمدللہ 13 رمضان المبارک تک کہ ہم نے جو فضیلتیں اور کوشش کے اعمال اور دیگر چیزیں کرتے ہیں آپ تک پہنچایا اور کوشش ہے کہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے عمل ضرور کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارا حق ہے، جیسے کہ ہمارا، میں اپنے اس بات پہ کہہ رہا ہوں، حق ہے کہ ہمیں شان بیان بولو کرنی چاہیے. پتہ لگے کہ ہم بھی علی والے ہیں، ہم بھی حیدر والے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں. میں ان کو دعویٰ بولتا ہوں کہ عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے اور حیدر کی پیروی کرنا دشوار ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے، حیدر کے نام پہ عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے، مگر حیدر کی پیروی دشوار ہے. میں نے 2 حدیثیں پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ من کنت مولاکم فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم اہل والا، کیا فرمایا؟ جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے محبت کرے یا اللہ تو علی سے محبت کر. کتنا بڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے. پھر اس کے بعد جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کے جا رہے تھے تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے بڑے جنگجو انسان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے جنگجو کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رونے لگا، میں تو فوج اور بچوں میں رہوں گا، میں تو ایک تلوار چلانے والا آدمی ہوں، میں تو شجاعت کا اندار ہوں، میں کیسے بھی چلاؤں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ اس میں سے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ میں آپ کا اللہ لگے کیا، اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے انی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری نسبت اس جیسی جس طرح موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، مگر میرے بات میں نبی نہیں ہے. کتنا بڑا رول دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ فلاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت مل گئی تھی، ولادت ہو گئی تھی. بھائی دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خلافت مل جاتی، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ پہلے بولو نہیں ہوتے، عمر خلیفہ دوسرے نہیں ہوتے، عثمان تیسرے نہیں ہوتے، پھر علی ہی رہتے. غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بولا نا من کنتم مولاکم فہذا ولی المولا. تو یہ لوگ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ خلافت مل گئی تھی، تو یہ خوب سمجھنا چاہیے تھا علی کو خلافت ملو نہیں دی تھی، کیونکہ اختلاف کے طور پہ کہا تھا کہ صحابی رسول سے اختلاف ہو گیا تھا حضرت علی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول کے چہیدے داماد رسول حضرت عثمان بھی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا کہ جو اس سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے رکھے گا، اللہ سے رکھے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے رکھے گا محبت اور اللہ سے محبت رکھے گا. مگر اپنا دوست مانا. حضرت علی دوست ہوتے، پھر حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر لگایا، بھائی ماشاءاللہ آپ تو سب کے مولا بن گئے. مولا سے مراد دوست ہے. دیکھو مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کون ہوتا ہے؟ ہم مولانا کو مولا بھی نہیں کہتے، مولانا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرپرست ہے، آقا ہے، سردار ہے. کیونکہ وہ جب ممبر میں بیٹھ جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا عالم ممبر میں بیٹھتا ہے، معتبر کی بات کر رہا ہوں، جیسے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، وہ لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے رحماء بینہم تھے تمام صحابہ کرام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بولا گیا تاکہ اس سے جو دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ جو اس سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا. کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت شار اشارے، یہ بات یاد رکھنا. فضیلت میں جو روایتیں ملی ہیں نا حضرت علی سے وہ بھی ہیں، زیادہ فضیلت ہے. میں حضرت علی کو
کہاں رکھتا ہوں تو میں سنو، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے سوائے 3 کے سب سے افضل سمجھتا ہوں، تمام صحابہ کے سوائے 3 کے حضرت علی کو میں سب سے افضل سمجھتا ہوں، کیونکہ شجاعت کا علامت ہے، حیدر کرار ہے جن کو مولا علی کہا جاتا ہے، شیر خدا بھی کہتے ہیں۔ وہ 3 صحابی کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چوتھے میں ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ فضیلت رسول اللہ نے دی ہے، یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ حضرت علی نے خود دی ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا خود کہتا ہے کہ بھائی حضرت علی سے خود کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے کہ آپ بتائیں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کے بعد افضل صحابہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے بولا ابو بکر صدیق کی، تو انہوں نے بولا پھر کس کی ہے؟ تو انہوں نے بولا عمر بن خطاب کی، پھر انہوں نے بولا کہ آپ ہوں گے، انہوں نے بولا عثمان بن عفان کی، پھر انہوں نے بولا پھر آپ ہوں گے، میں نے بولا عام انسانوں میں سے ایک انسان۔ یہ خوب سمجھنا ہوگا، حضرت علی بھی فضیلت کس کو دے رہے ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان کو۔ یہی اصل کیا ہے؟ اطاعت علی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اسی کو کہتے ہیں اطاعت علی۔ آتی ہے بات سمجھ؟ اب ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بغض رکھنے والا اور غلوب کرنے والا، ایک بغض کرنے والا اور ایک غلوب کرنے والا، 2 لوگ بولو جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک تو غلوب پہ محبت کر رہا تھا جو اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک بیٹا ماننے لگ گیا، اور دوسرا جو تھا وہ کیا بول گیا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہے، اور تیسرا بولنے لگا نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو کیا خود ہی خدا ہے اور اوپر سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بولے عیسیٰ علیہ السلام ویسے دشمنی میں بولنے لگے۔ تو معاذ اللہ ہم ایسا عقیدہ وہ لوگ نہیں رکھتے، مگر عیسائی بولتے ہیں مسلمان تو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام مانتے نہیں ہیں، وہ اس کیٹیگری میں بولتے ہیں کہ ہم جس طرح مانتے ہیں اسی طرح مانیں گے، تو ہم بولیں گے یہ مانتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے اطاعت عیسیٰ علیہ السلام کرنی ہے تو ان کو غلوب کر کے نہیں، دشمنی کر کے نہیں، جو اللہ رسول نے احکامات بتائے اسی عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر چلنا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا وہ بولنے نہیں چلنا ہے، وہ بولنے نہیں چلنا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں ہے۔ آتی ہے بات سمجھ؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات بتا ہی نہیں ہے تو اس بات کو ہم کیوں لے کے چلیں؟ آئی بات سمجھ؟ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتا ہی نہیں ہے تو ہم اس بات کو لے کے کیوں چلیں؟ جو حضرت علی نے کیا، بڑی شان و شان نرالے والے بندے تھے، بڑے اعلیٰ مقام والے بندے تھے، بڑا مرتبہ رکھنے والے بندے تھے۔ بھائی بند ہو گیا، دیکھو چاندی کیا غلط بات ہے نا یار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام والے بندے تھے، بڑا اعتماد والے بندے تھے، بڑا انصاف والے بندے تھے، مگر انہوں نے خود کہا تھا نا غلوب کرو اس طرح رہو جس طرح میں رہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے خود بولا تھا کہ ایک دن میں خود چلے جاؤں گا کہ سوائے ذات جڑے گی وہ اللہ کی رہے گی، اگر اے میرے بیٹے حسن تو اللہ سے مانگے اور کسی سے بولو مت مانگنا۔ آتی ہے کھوپڑی شریف بات ہی نہیں، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بولو سمجھنا ہوگا، تو جا کے ہم کامیاب ہوں گے، حد جا کے اطاعت علی ہوگی۔ بات کو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ کیا فرمایا؟ علی سے محبت رکھنے والا ہی مومن ہے، علی سے بغض رکھنے والا مومن بولو نہیں ہے۔ لوگ اگر ابو بکر عمر عثمان کو مان رہے اور علی کو نہیں مان رہے اس کا کامل ایمان نہیں ہے، اور اگر علی کو مان رہے ان تینوں صحابہ اور تمام صحابہ کو نہیں مان رہے تو اس کا کامل ایمان بولو نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہم کس طرح اس کو لے کے چلیں؟ یہی مقصد ہے اطاعت علی، کیونکہ اطاعت صحابہ کیا انہوں نے، اطاعت ابو بکر عمر عثمان کیا تو جا کے وہ کامیاب ہوئے، نبی کی اطاعت کی تو جا کے کامیاب ہوئے۔ ان کو پتہ تھا یہ میرے سینئر ہیں، کتنے بڑے ہیں، مگر اولین میں جو ہے ابو بکر جو ہے سب سے سینئر، دیکھو دیکھا جائے بڑے بھی ہیں، عمر بڑے ہیں، حضرت علی چھوٹے تھے، کتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ فضیلت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے۔ آتی ہے بات سمجھ میں نہیں؟ یہ ہے اطاعت علی ہوگی تو تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی، اطاعت محبت اور علی نہیں ہوگی تو تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ آج دیکھو معاذ اللہ لگے کفر نواشت کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں، کیا کچھ بولا جاتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے یار۔ کس میں انگلی اٹھتی ہے؟ شیر خدا پہ، اور ہم ایسا اٹھانے بولو نہیں دیتے، ہم بولتے نہیں کہ یہ شیر خدا ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا جو میں نے کل ٹوٹی پوٹی فضیلتیں بتائیں، ان کی بیوی جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہید ہو رہی ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ ایسا ہو ہی سکتا؟ ان کی وراثت کھائی جا رہی ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ نہ کفر نہ باشد، کفر نہ باشد، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔
شیر خدا چپ رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ میں حضرت علی کو اس طرح کا بولو نہیں مانتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تلوار چلانے والے آدمی تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم اس کوالٹی کا مانتے ہیں جس کوالٹی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کو کہتے ہیں بہادری، دلیری، بڑا شیروں کی طرح لگ جانا۔ اگر رک جاتے تو مرحب کو کیوں مطلب کہ وہ کرتے، مرحب کو جو تھا یہودی جو تھا جنگ خیبر میں کیوں لڑکاتے پھر ہے بھائی، جنگ خیبر میں کیوں لڑکاتے اور بولتے میری ماں نے بھی میرا نام جو رکھا ہے نا شیر خدا رکھا ہے، حیدر کرار رکھا ہے، آ کر مقابلہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، آ تو کر تو جو بھی ہوگا اپنے مقصد کا ہوگا، مگر ہمارے مسلمانوں کے آگے ٹیک نہیں سکتا۔ فاطمہ تھی ان کی ماں، تو کتنا بڑا مقام تھا ان کی ماں نے، حضرت فاطمہ نے کتنا بڑا وہ رکھا کہ میری ماں بولے، حضرت علی کا جگرا تھا کہ بولے کیا تھا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، تو میں اس حیدر کو کیوں بھول جاؤں، میں اس حیدر کو کیوں بزدل سمجھوں؟ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں ایسا ہو سکتا۔ حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کتنے بہادر تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے، جو میدان کربلا کے اندر اجازت مانگے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اجازت دو، ان کی یزیدیوں کی گردن اڑا گیا، کتنا بڑا رول ہے پتہ کیا؟ جو جنگ پہ علی بن کے لڑے اس کو عباس بن علی کہتے ہیں۔ تم علی کو کیوں بزرگ سمجھتے ہو؟ کیونکہ علی کا مقام تو بڑا بلند ہے، شجاعت میں بھی اعلیٰ، معیار میں بھی اعلیٰ، فیصلہ کرنے میں بھی اعلیٰ، وہ اقصاہ علی۔ پھر فرماتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے بھائی۔ اور علماء کرام کے خلاف ہوا مگر یہ حدیث صحیح ہے، کتنا بڑا ہوا ہے، انا مدینہ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم کیوں اس کو وہ کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا مقام رکھا، اس کو کہتے ہیں حق بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلو گے تو کامیاب ہوگے، ان کے خلاف چلو گے مطلب کہ ان کی بتائی ہوئی چیزیں نہیں ہوں گے، بس اپنی طرح سے چلو گے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہو، چھوڑ دو۔ اگر ہم قائم ہیں تو ہم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ہم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں تبھی قائم ہیں، ہم خالد بن ولید کے بیٹے ہیں تبھی قائم ہیں، ہے بھائی، ہم حضرت علی کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں، ہم خالد بن ولید کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں، ہم حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں، تبھی تو کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں تبھی تو قائم ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا ہوا؟ جنگ ہو گئی، تو اختلافی موضوع تھا سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی حق پر تھے، ہمارا موقف ہے، اور سیدنا معاویہ خطا اجتہادی خطا تھی، بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کیا مہاجرین اور انصار تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لے لیا ہے، کل وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ یہ تو اجتہادی تھا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اجتہادی خطا تھی۔ تو یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا صلح کرا دیا، اور سیدنا حسن پہ صلح حسن بولو ہو گئی، بس ختم، یہی مقصد تھا۔ تو اس کو ہم امت کو توڑنے کے لیے باتیں کریں تو پھر تو بیکار ہے، پھر یہودی اور جو آج کل کے جو اسرائیلی اور بدبخت امریکہ جو بخت کھڑے ہوئے نا، یہ پھر فائدہ اٹھا رہے ہیں، آتی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو یہی مقصد ہے بھائی، اگر فلسطین کو بچانا ہے تو ایک ہونا پڑے گا، آئی بات سمجھ؟ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ بھائی، ہم تو شروع سے آواز اٹھا رہے ہیں، 2 سال 2.5 سال جب سے چلے اسٹارٹ کیا ہے، کوشش کریں کہ آواز اٹھاتے ہیں فلسطین کے حق پہ، ہے بھائی، حماس کے حق پہ، ایران کے حق پہ، تمام مسلم ممالک کے حق پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آواز اٹھانی ہے، ایک ساتھ دینا ہے۔ اور افغانستان اور پاکستان کی جنگ چلی ہے، وہ اس کو صلح کروانا ہے، کس کا پیچھے ہاتھ ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ اسی طرح پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا گیا یہودی کی طرف سے، اب آپ دونوں کی جو ہے جنگ ہو گئی ہے، حضرت معاویہ اور علی کی، تو کہنے لگا یہودی آپ لوگ کمزور پڑ گئے، میں علی اس کو چڑھائی کرنے والا ہوں۔ اب اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ سیدنا علی نے دینا تھا نا، تو اس کا جواب حضرت معاویہ نے دیا اور کہا کہ اے روم کے کتے، اپنی بکواس بند کر، کیا ہوا علی اور معاویہ لگے تو یہ اجتہادی خطا ہے، ہو جاتی ہے، مگر یہ کوئی دشمنی والی لڑائی نہیں ہے۔ اگر تو علی پہ مطلب کی چڑھائی کرے گا، علی میرا سپاہ سالار ہوگا، میں اس کا سپاہی بن کے تجھ پہ چڑھائی کروں گا، کیسا منہ بن کے آیا؟ یہ تھا رول، کبھی تو قرآن کبھی جھوٹا بولو معاذ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحماء بینہم، بس
کیا ہے بولو؟ قرآن رحماء بینہم کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دے کافروں کے لیے حامی ہے. یہی تو خلاصہ ہے پورا. اصل مقصد یہ قرآن نے بتا دیا. پورے قرآن میں صحابہ خلاصہ نکال دیا. تو قرآن اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہو جائے گی مس انڈرسٹینڈنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پتا تھا کہ مس انڈرسٹینڈنگ امت میں ہو جائے گی, مگر اس چیز کو بدنگر بنانے والے کچھ لوگ آئیں گے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ حاضر روا مجھ کو خوش ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور پتا ہے کہ یہ جو چھڑی ہے یہ کس کی وجہ سے چھڑی ہے, یہود و نصارہ کی وجہ سے. اور آج دکھ رہا ہے. میں بولتا ہوں اس میں فوکس کرو. جو مسلمانوں کا آپس میں لڑوانے والا کون ہے؟ پیچھے یہودی نصارہ, اور پہلے جو لڑوائے تھے وہ بھی یہودی نصارہ تھے. آتی ہے بات کھوپڑی شریف میں نہیں, تو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو یہی ہے, کوشش کرا کریں کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت بیان کریں, سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کریں. دونوں ہمارے لیے شہزادے ہیں, دونوں ہمارے لیے ایمان والے ہیں. دونوں کی حضرت علی کی فضیلت کیونکہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, تو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, تو حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے. ہم یہ انکار نہیں کر رہے کہ دونوں کی فضیلت کی جیسی ہے, نہیں, حضرت معاویہ کی فضیلت ہے, مگر حضرت معاویہ سے جو فضیلت سب سے زیادہ ہے علی ہے, تو اس میں کوئی شک بولو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح سیدھا سیدھا راستہ دکھائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. علی